میں ہوں ثاقب خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں۔ ڈیجیٹل دنیا کی ایک نئی حیا جس تیزی سے ہماری روزمرہ زندگیوں میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سے ہمیں ایسا ذہن پسند اور اپنا عادی بنا دیا ہے کہ ہمارے لیے اس دنیا کی شہریت اختیار کرنے سے سوا کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں۔ اس سے قبل دنیا ایک گلوبل ولیج تھی، لیکن ایک چھوٹی سی ڈیوائس موبائل کی شکل میں ہی ہماری دنیا جو ہر وقت ہماری جیب یا پھر ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی ڈیوائس بنیادی طور پر ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ کاغذی کرنسی اب قصہ پرانیاں بنتی جا رہی ہے۔ پہلے پلاسٹک منی، کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ اس نے جگہ لی۔ اب پلاسٹک منی بھی آئندہ کچھ سالوں میں قصہ پرانیاں بن جائے گی، کیونکہ اب آپ گھر بیٹھے بیٹھائے اپنے تمام بل، تمام ادائیگیاں، اپنی شاپنگ آن لائن ڈیجیٹل طریقہ کار سے کر رہے ہوں گے۔ تو کاغذی کرنسی کا کوئی جواز نہیں بنتا، ماں سوائے ٹھیلے والے، پھیری والے یا پلمبر، الیکٹریشین وغیرہ کی ادائیگیوں کے لیے۔ بات صرف ادائیگیوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اسکول، کالج کے داخلوں سے شروع ہو کر آپ کے ویزے، پاسپورٹ، ہوائی ٹکٹ، بلکہ اس سے بھی آگے تک آپ کی جیب یا آپ کی مٹھی میں ہے۔ ڈیجیٹل شہری وہ ہے جو اپنا روزمرہ زندگی میں اپنے تعلیمی، کاروبار، سیاست، لین دین یا تفریح اوقات کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، وہ ڈیجیٹل شہری کہلاتے ہیں۔ جسے کسی ملک کے ایک عام شہری کو اس ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنی شناخت اپنے ملک کے اداروں کو مہیا کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ڈیجیٹل ورلڈ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے بھی کسی بھی متعلقہ فرد یا افراد کو سب سے پہلے اپنا ای میل ایڈریس کے لیے سائن اپ کرنا پڑتا ہے۔ سچ تو یہ ہے، غیر محسوس طریقے سے ہم سب رفتہ رفتہ اس نئی دنیا کی شہریت اختیار کرتے جا رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، کچھ جزوی طور پر، کچھ مکمل طور پر۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ آنے والے دنوں میں شاید ہی کوئی فرد ڈیجیٹل ورلڈ کی شہریت سے محروم ہوگا، اگر ہوگا بھی تو آٹے میں نمک کے برابر ہوگا۔ ڈیجیٹل شہریت دراصل آن لائن رابطہ، قابل اعتماد ذرائع کی تلاش، انسانی حقوق کی تحفظ، وقت اور وسائل کی بچت کے ساتھ ٹیکنالوجی کی ذمہ دارانہ اور باعزت استعمال ہے۔ تکنیکی طور پر ڈیجیٹل شہریت ایک اصطلاح ہے جو صارفین کے درمیان ٹیکنالوجی کے مناسب اور ذمہ دارانہ استعمال کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم پر بات چیت کرنے، تعاون کرنے اور مثبت انداز میں مہارتیں سکھانے کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کے خلاف ورزیوں اور شناخت کو چوری کو روکنے کے لیے بھی رازداری کا تحفظ اور حفاظتی اقدامات کے راستوں سے روشناس کراتی ہے۔ کسی بھی ریاست کی طرح ڈیجیٹل شہری بھی ایک کمیونٹی یا معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ان ممبروں پر منحصر ہوتا ہے وہ کس قسم کے حصے میں رہنا چاہتے ہیں۔ جب ڈیجیٹل شہری اچھے اور پروپکار انداز میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں تو انٹرنیٹ ان کے لیے ایک ایسا ذریعہ بن جاتا ہے جس سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو مزید مستحکم بنا سکتے ہیں۔ مائیکل ریبل جیسے نے لمبے عرصے تک ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے کام کیا۔ ڈیجیٹل صارفین کو ذمہ دار ڈیجیٹل بننے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال کے 3 رہنما اصول، احترام، تعلیم اور تحفظ، متعارف کرائے ہیں۔ گویا یہ ڈیجیٹل ورلڈ ایک آئین ہے جس پر عمل پیرا ہونا سب شہریوں پر لازم ہے، یہ تو ساتھ ساتھ ہی سب کی فلاح بھی ان قوانین کی پاسداری میں ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ میں جیسے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا کردار بنیادی ہوتا ہے، ایسے ہی کمپیوٹر سسٹم میں ڈیٹا ریٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ہر ادارہ کمپیوٹر سسٹم پر انحصار کرتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر سسٹم کا انحصار ڈیٹا پروسیسنگ پر ہوتا ہے۔ معلومات سے بڑی دنیا کا ذرا تصور کریں، جہاں ایک سال میں تخلیق کردہ ڈیٹا 18 کروڑ سے زائد لائبریریوں کو بھر سکتا ہے۔ اس دور میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہماری روزمرہ زندگیوں میں انٹرنیٹ لائف لائن بن چکا ہے۔ یہ انٹرنیٹ ہی ہے جس نے عالمی انسانیت میں 67% سے زائد لوگوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ ڈیٹا لوگوں کا زندگیوں کو تانا بانا بن رہا ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے سے لے کر صحت کی خدمات کی تلاش اب صرف ایک کلک تک محدود ہو گئی ہے۔ اسٹیسٹا ڈیجیٹل ورلڈ کی معاونت کے لیے دنیا بھر کے مختلف شعبۂ زندگی سے ڈیٹا اکٹھا کرنے والا ایک معتبر بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے۔ اسٹیسٹا نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹرنیٹ کے استعمال کے اعداد و شمار جاری کیے، جس سے یہ اندازہ کر لینے میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی کہ آنے والا دور مکمل طور پر ڈیجیٹل دور ہوگا۔ اسی رپورٹ میں اس عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ سال رواں کے آخر تک انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 5 ارب 30 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہوگی، جو دنیا کی کل آبادی کا 66% بنتا ہے۔ ان اعداد و شمار میں 4 ارب 95 کروڑ افراد سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں۔ بالفرض دیگر دنیا کی کل آبادی 61.4% اس دور حاضر میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کا ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ جس رفتار سے ڈیجیٹل شہریت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے مطابق آئندہ سال کے آخر تک انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 6 ارب سے تجاوز کر چکی ہوگی، جو دنیا کی کل آبادی کا 75% بنتا ہے۔ اسٹیٹسا کے اس سال کے شروع میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق آئی ٹی کے شعبے پر عالمی اخراجات 2023 میں 47 خرب ڈالر کے مقابلے میں 2024 میں 50 خرب ڈالر بڑھنے کی توقع ہے۔ واضح رہے کہ یہ اخراجات انفارمیشن ٹیکنالوجی، پرسنل کمپیوٹر، ٹیبلٹ، موبائل فونز، پرنٹرز، ڈیٹا سینٹرز، سسٹم انٹرپرائز، سافٹ ویئر اور کمیونیکیشن سروس وغیرہ پر مشتمل ہے۔
اسٹیسٹر نے اپنی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ ایک انٹرنیٹ منٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے، لاکھوں پیغامات، ای میل اور متن بھیجے جاتے ہیں، ڈیٹا اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ 2023 کے انٹرنیٹ منٹ میں دنیا بھر میں صارفین نے 24 کروڑ ای میل بھیجے۔ جہاں تک انٹرنیٹ کے استعمال کا تعلق ہے، اس میں ایشیا 2 ارب 93 کروڑ افراد کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ یورپ کے صارفین کی تعداد 75 کروڑ ہے۔ چین، بھارت اور امریکہ انفرادی طور پر سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ممالک میں سے سر فہرست ہیں۔ ان اعداد و شمار کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ نے انسانوں کے درمیان فاصلوں کا تاثر ہی ختم کر دیا ہے، اور اب اگر کوئی چاہے بھی تو اس دنیا سے الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔